دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حاضر آپ کی خدمت میں ڈاکٹر حکیم پیر محمد راشد علی شاہ بادشاہ کوئٹہ بلوچستان سے اور تلاش روح چینل سے. آپ کو میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی اور بتایا کہ بھی میں بہت سارے راز جو چھپے ہوئے ہیں جو دین کے بارے میں کوئی آپ کو بتاتا نہیں، جیسے نماز کے بارے میں اور نماز کیسے قائم ہوتی ہے وہ ہم نے ریکارڈنگ کرائی. اور آگے جو ہے نا وضو کے اصل وضو میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات رکھی ہوئی ہے، بخشش رکھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وضو آپ کریں کہ کرلی کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر اور دعا کرنی کہ اللہ ہماری دعا قبول ہو، جو بھی دعا مانگے ہماری دعا قبول ہو، ہماری زبان پاک ہو، تیرے ہی ذکر ہو، تیرے ہی فکر ہو اور تیرے ہی جو ہے نا ہر دم ہم ذکر فکر کریں. اس کے علاوہ جیسے نماز قائم کیسے ہوتی ہے پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھی جو حالت نماز کی حالت ہے، نماز 5 ٹائم مومن کے لیے پریکٹس ہے، نماز کے معنی امن ہے اور اسی حالت کو ہم نے ہمیشہ قائم رکھنا ہے. وہ ریکارڈنگ ہو چکی. آگے ابھی میں چل کر بتاتا ہوں کہ بیعت کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، اپنے کلمے کی تصدیق کروانی قلب سے کہ اس نے کلمے کا تصدیق کروائی ہے. یہی ہمیں پوچھا جائے گا کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، من کلموں کا. ٹوٹل 4 سوال ہیں، تمام حدیثیں اٹھا لیں. اس میں تمام حدیثوں میں یہی ہے کہ بھئی حدیثوں میں کہ بھئی 4 سوال ہوں گے اور چاروں اسی بارے میں پوچھے جائے گے. یہاں قبر جنت کے باغوں کا باغ بن جائے گی، یہاں دوزخ کے گڑھوں کا گڑھا بن جائے گی. دیں گے سب یہی 4 سوال، ان چاروں سوال کے جواب دیں گے سب. اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کرتے ہیں، پیر پرست ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کی نسبت جس کے ساتھ ہوگی روز قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھاؤں گا. اس کے بارے میں بھی ہم روشنی ڈالیں گے. اصل اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کس کے ساتھ نسبت. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اگر ہم پیروں کے ساتھ ہماری نسبت ہو، سوائلین کے ساتھ ہماری نسبت ہو، وہ ہماری رہبری کرتے ہیں. پیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، صرف ایک رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے کہ جو ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے صراط المستقیم کا. نماز تو سب پڑھتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، داری بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا. تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے جی غیر اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، پیروں کے ساتھ. وہ یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی. شرک بدعت اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم اور اس میں التجا فریاد زاری کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا. اگر کسی کے ساتھ صحبت رکھنا، کسی کے ساتھ نسبت رکھنا، کسی کے ساتھ بیعت کرنا تو یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے کلوار ہے کہ آپ بولو، آپ میرے آگے التجا کرو، میرے آگے رکوع کرو، میرے آگے سجدہ کرو، میری حمد و ثنا کرو، مجھ سے التجا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. ان لوگوں کے راستے نماز میں آ گئے، کیا وہ غیر اللہ ہیں جن کے ہم فریاد کریں؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا فضل ہوا ہے، تو نے انعام عطا فرمایا. وہ کن لوگوں پر انعام عطا فرمایا؟ جو عطایات پر ہم کہہ رہے ہیں عطایات اللہ والصلاۃ وطیبات، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا بھی کہہ رہے ہیں ہم ان کو، وعلی عباد اللہ الصالحین بھی کہہ رہے ہیں ہم صالحین. پھر ہم گواہی بھی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ بات ہے میرے بھائی. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایک شخص جمعے والے دن گھر میں نماز پڑھ لے، خطبہ نہ سنے جا کر جمعے کا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جمعہ پڑھا ہے. ایک شخص گھر میں بیٹھ کر عید کی نماز پڑھ لے، وہ ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جمعے کی نماز، انہوں نے خطبہ ہی نہیں سنا. اسی طرح ایک بندہ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے میرے بھائی، آج تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب دین جو ہے نا وہ بغیر نکاح کے اپنی بچی کو رخصتی نہیں دیتے. جیسے خطبہ جمعے والے دن نماز گھر میں نہیں ہو سکتی، خطبہ سنیں گے تو آپ کی نماز ہوگی.
عید کا خطبہ سنیں گی تو آپ کی عید کی نماز ہوگی، حج کا خطبہ سنیں گے تو آپ کی حج ہوگا، قبول ہوگا۔ اسی طرح دین کا خطبہ، جب تک دین کا خطبہ آپ نہیں سنیں گے، آپ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کے اوپر نہیں آئیں گے، اپنا ایمان کا گواہ نہیں بنائیں گے، اپنے کلمے کا گواہ نہیں بنائیں گے، بات نہیں بنتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت رضوان ہوئی کہ جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں سے، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، وسیلہ تلاش کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں کیا وسیلہ؟ کہ جو اللہ تک پہنچا دے، جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ 5 ٹائم نماز ہمارے اوپر فرض ہے، وہ بھی ہم قائم نہیں کرتے۔ قائم کرنا اور پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ نماز پڑھ کر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا ہم کسی کے بچی کے اوپر غلط نظر تو نہیں ڈال رہے، کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ کیا وہ نماز کی حالت ہمارے اوپر قائم ہے؟ کیا کسی کا دھوکہ فراڈ بےایمانی، کسی کا دل آزاری تو نہیں کر رہے؟ اگر یہ نہیں کرے تو پھر آپ کی نماز قائم ہے۔ اگر نماز پڑھ کر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہماری نماز نہ ہوئی، ہم نے نماز قائم نہیں کی۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ نہیں کہ اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، وہ نہیں کیا ہم نے۔ تو میرے بھائی یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ بیعت رضوان ادری سے چلتی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو۔ جہاد ہم نے کس سے کرنی ہے؟ آیتیں تو ساری بتا دیں، بارڈروں پر جا کر تو جہاد نہیں کرنی، ہم نے اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرنی ہے۔ جو پیر ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے، وہ علم معرفت کا جو دنیا دار کے پاس نہیں ہوتا، جو کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ ہمیں سمجھاتا ہے، جو قرآن کے معنی ہمیں سمجھاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، تو ہمارا ایمان کیوں نہیں اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور جلال میں کہہ رہا ہے کہ ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاد کرو۔ جہاد کس سے کرنی ہے؟ ہم نے اپنے وجود کے ساتھ کرنی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالنی تھی تو روح کے ساتھ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس روح کے اندر ڈالی، ٹھیک نا؟ ایک روح نہیں ڈالی، نفس ڈالا اس کے اندر، ٹھیک نا؟ 4 خصلتیں ڈالیں اس کے اندر، 4 مقام رکھے، 4 چیزوں سے۔ ویسے تو دنیا انسان ان تمام چیزوں سے بنا ہے، بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو وہ کھا رہا ہے، جو چیزیں، جو نعمتیں اس کے لیے حلال ہیں، ان تمام چیزوں سے آدم بنا ہے۔ آدم کی مٹی پر وہ تمام کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ پھر فرشتوں کو کہا اس کا جوس نکالو، آدم کی مٹی پر ڈالو۔ آدم کی مٹی کو گوندا گیا، اس سے آدم بنا۔ تمام چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہمارے لیے حلال ہے، ان سے ہم بنے۔ بظاہراً 4 چیزیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، 4 ہی مقام ہیں انسان کے۔ یہ دایاں الٹا مقام شیطان، اس کا دل اور دماغ پر آپ کے قبضہ ہے۔ یہ بایاں الٹا یہ مقام نفس ہے، یہ مقام ملائکہ ہے، یہ دل جو ہے نا مقام رحمان ہے۔ تو پیر آپ کے لیے رہبر ہے، وہ علم آپ کو سکھاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جیسے یہ کچھ بھائی لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کی نسبت جس کے ساتھ ہوگی روز قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھاؤں گا، وہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو علم قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو معرفت کی بات ہے وہ معرفت نہیں جانتے۔ انہوں نے آیت تو پڑھ لی پر وہ معرفت نہیں جانتے کس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے بتایا اگر سوائلین کے ساتھ نسبت ہماری جوڑتے ہیں تو ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچائے کہ ہماری نسبت ان کے ساتھ سچے دل سے ہو جائے۔ وہ کیا نسبت ہے؟ ایک بندہ پہلے گالی گلوچ کرتا ہے، پھر اس کو کسی شخص کے ساتھ بات کرتا ہے، کوئی بھی شخص ہے گھر میں گالی گلوچ، ہر یار دوست کو دوسرے تیسرے کو گالیاں دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ کتے کی خصلت ہے۔ اللہ کہتا ہے اس شخص کو میں کتے کے ساتھ اٹھاؤں گا، کتے کا کام ہے بھونکنا۔ یہ نسبت ہے۔ ایک شخص حق کا لال چھوڑ کر اور حرام کی طرف جاتا ہے، آج کل جیسے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، ہمیں ایسا معاشرہ ملا کہ جس میں جو نیک اللہ کے بندے ہیں
تو اس کو بدکار اور غلط جو ہدایت دینے والے ہیں ان کو غلط ثابت کیا جاتا ہے، اور جو چور چکے ٹھگ فراڈی حرام کھانے والے حرام خور اور جو ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے، بڑا مقام دیا جاتا ہے، جی بڑا پیسے والا بندہ ہے، تو اس کا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حرام کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے۔ تو وہ یہ نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب حق حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاؤ گے، حرام کھاؤ گے، تو میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھاؤں گا، یہ نسبت۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چغلی غیبت بہتان الزام لگاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر دل آزاری کرتا ہے، دھوکہ فراڈ کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا شیطانوں کی خصلت ہے، وہ شیطانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو پیر ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت مبارک کی تو حضرت عبد المناف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی پہلی بیعت انہوں نے کی، تو جب بیعت کی تو بیعت انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایمان لے کر آ چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بولا نہیں، بیعت اس سے ضروری ہے، یہ مومن کے لیے۔ تو ہم اپنے گروہ بانوں میں دیکھیں کہ ہم کیا واقعی مسلمان بھی ہیں؟ ہم تو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ مومن تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا مومن، جس کو ذرا تکلیف ہوتی تو 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے۔ تو بات یہ میرے بھائی، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی، عبادت کرنی، اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ایک قدم آ میں 10 قدم آتا ہوں۔ یہ وہ علم ہے معرفت کا کہ جس سے ہمیں اللہ کی رسائی تک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں محبت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ٹھیک نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ زبان سے جو لفظ نکالتا ہے وہ میں پورا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ کسی کو دعا دے رہا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ایک بندہ کسی کو میرے نام پر کوئی چیز دے رہا ہے تو میں اس کا دست غیب بن جاتا ہوں۔ ایک بندہ اپنے قدموں پر چل کر کسی کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا مہربان، اتنا پیار کرنے والا، کیا ہم اس کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے کہ یہ جو معرفت کی باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اپنے قلب سے تکرار کرو، زبان سے کلمہ تو کافر بھی پڑھتا رہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ چھوڑی، چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ مقام رحمان ہے۔ ہم نے لا کرنا ہے، لا الہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا 360 بت ہیں خانہ کعبہ کے اندر، ایک میرے خدا کو بھی آپ مان لیں، نہیں، انہوں نے بولا لا الہ، کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ لا کرنا ہم نے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو ادھر لانا ہے، اس کی پاکی کرنی ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اس کو صفا کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کیا کہ بھئی جس گھر میں کتا ہوتا ہے نا، رحیم نہیں آتا۔ فرشتوں کی بات نہیں، یہ سب مسافر خانے ہیں، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ جب بچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک یہ گھر جس میں ہمارے اعمال جائیں گے، دل، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے اندر جو کتا بیٹھا ہے، جو کہتا ہے دھوکہ کر، فراڈ کر، بےایمانی کر، کہ اس کو میرے بھائی ہم نے نکالنا ہے۔ اس کو جب ہم نکالیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہو گیا جلی ذکر جو ہم زبان سے کر رہے ہیں، اور خفی ذکر جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ عبادت دی ہے جو کسی کو بھی نہیں دی، فرشتوں کو بھی نہیں دی۔ سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ نے آدم کو دی کہ جو فرشتوں کو بھی نہیں دی، کیونکہ آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی پردہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں خود سنتا ہوں اس کو، میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اس کے میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی چیز نہیں رہتی، وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو اسی طرح میرے بھائی خطبہ بیعت بہت ضروری ہے کہ جس پر ہم نے اپنے ایمان کی بھی گواہی بنانی ہے، اپنے کلمے کی بھی گواہی بنانی ہے۔ جب قبر میں جایا جائے گا، جس نے بیعت نہیں کی، مثال دے رہا ہوں ابھی، ایک کوئی بھی مذہب والے جیسے اپنی بچی کا بغیر نکاح کے اس کی رخصتی نہیں کرتے، جیسے بغیر جمعے کی خطبہ سنے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، عید کی نماز نہیں ہوتی بغیر خطبہ سنے، تو اسی طرح بغیر خطبہ پڑھے نکاح نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خطبہ تو لڑکے کو سنایا جائے گا۔ ایک لڑکی کی آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں، بچی ہے یا بچے کی،
اس کی منگیتر ہے پوری دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ادھر جا کر اعلان کرتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا مزاجی خدا ہے، یہ مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتی نا، تو ایک دوسرے کے لیے دونوں حرام ہیں۔ کیوں حرام ہے؟ کہ خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا، اور بغیر خطبہ بغیر نکاح کے کوئی بھی آج تک اپنی اولاد کو کسی کے ساتھ رخصتی نہیں کی کسی نے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، جیسے کل میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ کوئی بھی دین ہے مذہب ہے، اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو اپنے دین پر چلا دیتے ہیں۔ جو مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مومن ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کے ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جب وہ مسلمان ہے اس کو مسلمانی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اصل مسلمانی یہی چیز ہے کہ خطبہ جب ہم نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، اپنے قلب سے اپنے کلمے کی تصدیق کروانی ہے، اس کا گواہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نکاح پڑھا جاتا ہے، خطبہ لڑکے کو سنایا گیا، ادھر خطبہ پڑھا گیا، لڑکی کے سامنے رجسٹر رکھا گیا، اس سے دو گواہ جاتے ہیں، وہ جو کفیل ہوتا ہے اور گواہ ہوتا ہے، یہ دو بندے جاتے ہیں، اس سے جا کر پوچھتے ہیں اس کی رضامندی کہ بھئی آپ فلاں بن فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتی قبول ہے۔ اس نے آ کر علامہ کو آ کر نہیں کہنا ہوتا کہ جی ہاں جی مجھے قبول ہے، اس دو گواہوں نے آ کر ادھر گواہی دینی ہوتی کہ جی ہم نے اس سے پوچھا، اس نے قبول کیا۔ اسی طرح جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے، پیدا ہونا مسلمان کے گھر بڑی بات نہیں، جب تک وہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے تمام آسمانی کتابوں پر، تمام صفایات پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر، تمام ملائکہ پر، تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اس کی صفایات پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اچھی بری تقدیر پر، پرسرات پر، جنت پر، بہشت پر، جب یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے قبول کیا کلمہ، تو وہ جب قبول کرتا ہے، جب وہ اپنے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اپنے قلب کی تصدیق کرواتا ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ بندہ اس کا گواہ ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں پوچھا جاتا ہے جس نے ایمان قبول نہیں کیا یا مسلمان کے گھر پیدا ہے، اس نے ایمان کا گواہ نہیں بنایا یا کلمے کا گواہ نہیں بنایا، تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے ہاں بھی من ربوں کا، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ من دینوں کا، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، میرا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہاں ہے؟ جیسے آج بھائی کہتے ہیں فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بخش دے ہم لوگوں کو، یہ اسی کا کرم ہے کہ ابھی تک یہ بات بنی ہوئی ہے، نظام چل رہا ہے، قیامت نہیں آئی۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ بھئی جب ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھی کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں مر گئے، وہ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں ابھی تم کو بتاتے ہیں۔ من کلموں کا، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولا کلمے کا گواہ لاؤ۔ جب وہ کہتا ہے کہ جی کلمے کا گواہ، میں تو مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، 5 دین کے رکن پورے کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کلمے کی تحاد بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، یہ 5 رکن دین کے، سارا کچھ کیا میں نے۔ وہ کہتا ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، یہی کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں وسیلہ تلاش کرو جو تم کو حق کا راستہ بتائے، سچ کا راستہ بتائے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قول و اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو میرا مالک ہے، ہم نے تیری بندگی کرنی ہے، ہم نے غیر الہ کی طرف نہیں جانا، ہم نے شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسی جو ہے نا وہ جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا تیرے پاک کلام کا، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر چلنا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام، اس کو کوئی نہیں مان رہا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی کہ جو ہم نے بیعت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب جیسے اس لڑکی کا نکاح کے بغیر ہم رخصتی نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہم اس دنیا سے جب انتقال کریں گے، فوت نہیں ہوتے، موت کا ذائقہ نفس کو دیا جاتا ہے۔ پہلے بھی ویڈیو میں نے ریکارڈ کرایا کہ مرتا نہیں انسان، اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ لفظ آیا انتقال کا، ایک جگہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے اس کو رزق مل رہا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں رزق دے رہا ہے، تو جو حقیقی ماں ہے جس نے ہمیں ساری عمر قیامت تک ہمیں اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، ادھر بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے، اس کی نشو و نما بڑھتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اسی طرح ادھر بھی ہمیں رزق ملے گا۔
اور کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال کرتا ہے. تو جب ایک جگہ سے ہم نے دوسری جگہ پر انتقال کرنا ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسا چیز ہو کہ ہم جا کر اپنا ایمان بھی لے کے جائیں. تو سودا تو صرف ایمان کا ہے کہ ہم اپنا ایمان ادھر لے کے جائیں اس کی بارگاہ میں اور اپنے کلمے کی بھی تصدیق کروائیں. تو ادھر جب پوچھا جائے گا جو ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اچھا ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اپنے کلمے کا گواہ لاؤ. کہتا ہے گواہ تو کوئی نہیں اس ٹائم میرے پاس. بولا ٹھیک ہے اپنے کلمے کا ترجمہ سناؤ. وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی معبود ماں سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ بول رہے ہو کہ دنیا سے فوت ہو گئے ختم ہو گیا, توبہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے کہ میں نے حاضر نادر تا قیامت تک وہ حیات رہیں گے, تا قیامت تک موجود رہیں گے, تا قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا, تا قیامت تک آخر کوئی دوسرا ان کی جگہ لے نہیں سکتا. قیامت والے دن بھی ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنکھ غنودگی تک آ جائے تو یہ بالکل سب دنیا کا قیامت آ جائے. نبی موجود ہوتا ہے, وقت حاکم ہوتا ہے, کل جہانوں کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم سرور کائنات ان کے لیے فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. ابھی کسی نے دودھ والی دکان پر جا کر نہیں کہا ہوگا کہ 1 کلو گوشت دے دے بھائی جان, ٹھیک ہے, اس نے وہ مانگیں گے تو وہ کہے گا یہ پاگل ہو گئے. تو گوشت کی دکان پر کسی نے جا کر نہیں بولا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا 1 کلو دودھ چاہیے. تو یہی ہے کہ وہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کا پروردگار پالنے والا خالق مالک باری مصور, ایسا مصور, ایسی محبت کرنے والا, ایسا ودود, ایسا وہاب کہ جیسے کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا. ہمیں تو 24 گھنٹے اس کی سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے. تو بہت ساری رات انکشاف کریں گے, آپ کو بتائیں گے آگے چل کر اور ویڈیو میں. ہمارے چینل کو لائک کریں. تلاش روح اسی لیے نام رکھا گیا ہے کہ تلاش روح, ہم نے اپنی روح کو تلاش کرنا ہے, اپنے اندر داخل ہونا, وہ کدھر ہی نہیں ملتا ہمیں. وہ معرفت جو ہے نا, یہ جو شریعت ہے وہ یہ دنیا میں باہر ہے, جو اندر ہے وہ طریقت ہے. اس طریقت کو اجاگر کرنا ہے, ہم نے اپنی پہچان کرنی ہے, اپنی روح کی پہچان کرنی ہے, اپنے اندر داخل ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو بیعت بہت ضروری ہے. اسی طرح آگے سلسلہ چلتا جائے گا, میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا. کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہے میرا نمبر لے لیں, کوئٹہ بلوچستان, ڈاکٹر پیر محمد راشد علی شاہ بادشاہ, اور نمبر ہے میرا 0306384667. اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کچھ جو دین کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں, جو معرفت کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ آپ کو ریکارڈنگ کراتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک تو رحیم کریم خالق مالک رب الجلال کرم. یا اللہ تو وحدہ لا شریک لہ, یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے تیرے پیارے نبی کی امت ہے, یا اللہ ہم سب کو انسان بنا, انسانیت عطا فرما, صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنا ذاکر بنا, ہر دم ہم تیرا ذکر کرے, اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی, سمجھنے کی, نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا پاک کلام پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں پنجتن پاک آقا دو عالم سرور کائنات کے عشق عطا فرما. ان کی محفل سے جانے کی توفیق عطا فرما, ان کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی آل اولاد سے محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب قابل رحم عطا فرما. یا اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو, مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب ہو, روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھیں, اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. سبحان ربک رب العزت والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ. السلام علیکم.